بات سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب اللہ کے ساتھ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بھی موجود ہو، وہ آ کر ہمیں بتائے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، اور قرآن حکیم میں اوقات متعین کر دی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظْهَرُونَ۔ یعنی سورۃ روم 21ویں پارے میں اللہ نے بتایا کہ فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب اور عشاء کا، یہ تو اللہ نے بتا دیا، لیکن کتنے رکعتیں پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ تفصیل اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پر رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا معنی کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا ظہر کے اتنی رکعت ہے، فجر کی اتنی رکعت ہے، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، اور عصر کی اتنی ہے، مغرب کی اتنی ہے، عشاء کی اتنی ہے۔ یہ پوری تفصیل ہمیں احادیث رسول میں ملی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، کتنا دے، کس مال کا زکوٰۃ دے، نصاب کیا ہے، اور کون سا ایسا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، اور کون سا ایسا مال ہے جو کروڑوں میں ہو تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور کون سا ایسا مال ہے جو لاکھوں میں ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ ہم اپنے ذہن پر اس کو چھوڑ دیتے تو بڑے مسائل ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رأس المال نقد روپیہ ہے، سونا ہے اور چاندی ہے، بس۔ اور اس سلسلے میں جو اموال تجارت ہے اور 52.5 تولہ کے نصاب کو پہنچے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کن کو دینا ہے، مصارف کون کون سے ہیں۔ اگرچہ مصارف تو قرآن نے بتا دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والغارمین، یہ 10 مصارف کے تمام بتا دیے کہ اس کی مستحق فقراء ہے، مساکین ہے، اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ وہ ہے،